آئیے قرآن کو سمجھتے ہیں۔ قرآن اللہ کا کلام ہے جو حضرت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر تقریباً 23 سال کے عرصے میں تھوڑا تھوڑا کر کے نازل ہوا۔ اس کا آغاز مکہ کی غار حرا میں سورہ العلق کی پہلی آیتوں سے ہوا۔ قرآن میں کل 114 سورت، 30 پارے اور تقریباً 6236 آیتیں ہیں۔ اس میں سب سے بڑی سورہ البقرہ اور سب سے چھوٹی سورہ الکوثر ہے۔ سورہ دو طرح کی ہوتی ہے، ایک مکی جو ہجرت سے پہلے نازل ہوئی اور توحید پر فوکس کرتی ہے، اور مدنی جو مدینہ میں نازل ہوئی، جن میں شریعت اور سماج کے قوانین لوز بتائے گئے ہیں۔ سورہ یاسین کو قرآن کا دل کہا جاتا ہے، ہارٹ آف قرآن۔ سورہ الفاتحہ وہ سورہ ہے جس کے بغیر نماز پوری نہیں ہوتی۔ یہ دنیا کی واحد ایسی کتاب ہے جسے ملینز لوگ ورڈ ٹو ورڈ یاد کرتے ہیں، جنہیں ہم حافظ کہتے ہیں۔ قرآن کیسے جمع ہوا؟ پہلا مرحلہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پردہ فرمانے کے بعد سب سے پہلے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قرآن کو ایک جگہ جمع کرنے کا فیصلہ کیا۔ وجہ یمامہ کی جنگ میں بہت سارے حافظ قرآن یاد کرنے والے شہید ہو گئے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مشورہ دیا کہ اگر اسے ایک جگہ لکھا نہیں گیا تو آنے والی نسلوں کے لیے مشکل ہو سکتی ہے۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ ذمہ داری دی، کیونکہ وہ نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی وہی لکھا کرتے تھے۔ نتیجہ اس دور میں قرآن کو ایک جگہ صحف بکھرے ہوئے پنوں سے ایک جگہ کی شکل میں جمع کیا گیا۔ دوسرا مرحلہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور۔ یہ وہ وقت تھا جب قرآن کی موجودہ شکل تیار ہوئی جسے ہم آج پڑھتے ہیں۔ وجہ اسلام دور دور تک پھیل گیا تھا اور الگ الگ علاقوں میں لوگ الگ الگ لہجوں میں قرآن پڑھنے لگے تھے، جس سے اختلاف کا خطرہ پیدا ہو گیا تھا۔ کام کس نے کیا؟ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دوبارہ حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نگرانی میں ایک کمیونٹی بنائی۔ انہوں نے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے والے نسخوں کو لے کر قریش کے لہجے میں اسٹینڈرڈ کاپیز تیار کروائے۔ نتیجہ ان کاپیز کو الگ الگ اسلامی شہروں جیسے مکہ، کوفہ، شام بھیجا گیا اور باقی پرانے نسخوں کو ہٹا دیا گیا تاکہ پوری دنیا میں ایک ہی طرح کا قرآن پڑھا جائے۔ اسی وجہ سے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جامع القرآن کہا جاتا ہے۔ ایسی ہی اور اسلامک معلومات کے لیے فالو اور سبسکرائب ضرور کریں۔ جزاک اللہ خیر۔